یہ حدیث صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی ارکان، ایمان کی تعریف اور قیامت کی نشانیوں پر مشتمل ایک انتہائی جامع اور اہم حدیث ہے۔ ذیل میں اس کا اردو ترجمہ اور مختصر تشریح پیش ہے۔ حدیث کا اردو ترجمہ۔ یحییٰ بن یعمر بیان کرتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کے بارے میں غلط گفتگو شروع کی وہ معبد جہنی تھا۔ میں اور حمید بن عبد الرحمن حمیری حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور ہم نے سوچا کہ کاش ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی مل جائیں تو ہم ان سے تقدیر کے بارے میں ان لوگوں کی باتوں کا ذکر کریں۔ اتفاق سے ہمیں مسجد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب با مل گئے۔ ہم دونوں نے انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا۔ میں نے یحییٰ بن یعمر کہا، اے ابو عبد الرحمن، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور علم تلاش کرتے ہیں، لیکن ان کا دعویز ہے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے اور ہر کام بغیر کسی سابقہ فیصلے کے اچانک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، جب تم ان لوگوں سے ملو تو انہیں بتا دینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کی عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اللہ اسے تب تک قبول نہیں کرے گا جب تک وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ پھر انہوں نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے یہ مشہور واقعہ سنایا۔ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور بال بہت کالے تھے۔ اس پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ٹکا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے۔ 1 اسلام کے بارے میں سوال۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عین ممرا کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ 2 ایمان کے بارے میں سوال۔ اس نے کہا، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ 3 احسان کے بارے میں سوال۔ اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے رینڈرنگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو یہ احساس رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ 4 قیامت کے بارے میں سوال۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی مجھے بھی اس کا وقت معلوم نہیں۔ 5 قیامت کی نشانیاں۔ اس نے کہا، اس کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی، یعنی اولاد نافرمان ہو جائے گی، اور جب تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے محتاج چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا۔ میں کچھ دیر ٹھہرا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے عمر، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث کے اہم نکات۔ دین کے 3 درجے۔ اس حدیث میں دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: اسلام، ظاہری اعمال، ایمان، باطنی عقائد اور احسان، عبادت کی روح اور اخلاص۔ تقدیر کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے واضح کیا کہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ قیامت کا علم۔ قیامت کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ لانگ کو بھی اس کا وقت معلوم نہیں۔ طالب علم کے آداب۔ حضرت یہ لا کا ادب سے بیٹھنا سکھاتا ہے کہ علم حاصل کرتے وقت کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس حدیث کی کسی خاص حصے کی مزید تفصیل یا وضاحت جاننا چاہیں گے؟
اگر جے آپ کا دل اجازت دے تو دوسرے تک ضرور شیئر کرے۔